بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور ہم یو پی کے رہنے والے تھے۔ رہائش ایک قصبے میں تھی۔ میرے بچپن سے میرے والد صاحب پریشان رہتے تھے۔ وہ بیوی کے ہاتھوں تنگ تھے کہ وہ من مانی کرتی تھی اور شوہر کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ میرے نانا کی کافی جائیداد تھی، وہ بزنس بھی کرتے تھے، مالدار تھے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا نانا کا کاروبار آخری سانس لے رہا تھا، مگر ہماری نانی کو شوہر کے خسارے سے کچھ مطلب نہ تھا۔ بڑی شاہ خرچ خاتون تھی۔ ان کی قسمت اچھی تھی، بڑی پرسکون اور عیش و بری زندگی گزار کر نانا سے قبل اس جہاں کو خیر آباد کہہ کر چلی گئیں اور شوہر کو تڑپتا ہوا چھوڑ گئیں۔ ان دنوں میں 9 برس کی تھی۔ مجھے نانا کا پر نور چہرہ یاد ہے۔ تحریک آزادی زوروں پر تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، بلا شبہ وہ فرشتہ صفت انسان تھے۔ تحریک آزادی کے بعد بٹوارے کے وقت جب وہ ہمیں پاکستان لا رہے تھے، راستے میں شہید ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے اس سفر میں ہمارے تینوں ماموں سلامت رہے۔ وہ ہمیں اور والد صاحب کو پاکستان لے آئے۔ والد صاحب لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھے، جبکہ ماموں مجھ کو پڑھانا چاہتے تھے۔ اگر والد صاحب چاہتے تو مشن اسکول کافی کھلے ہوتے، لیکن انہوں نے خود وقت دے کر مجھے معمولی سا لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا۔ وہ ہجرت کے سفر میں ہی کافی بیمار ہو گئے تھے۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے اور دنیا کو جلد ہی خیر آباد کہہ دیا اور ہم کو دنیا کی ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ گئی۔ والدہ بھی نانی کے مزاج پر تھی۔ ان کو ہماری اتنی پرواہ کب تھی جتنی والد کو تھی۔ والدہ دولت مند باپ کی بیٹی تھی، لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں اپنی والدہ کی مار کٹائی سے 8 سال کی عمر میں پختہ ذہن ہو گئی تھی۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی، خدایا مجھے توفیق دے کہ بڑی ہو کر ماں کی عزت کر سکوں۔ میں سب سے بڑی تھی، ان کا ہر کام مجھ کو انجام دینا ہوتا تھا۔ یہ ماں کا فیصلہ تھا کہ وہ چاہے جو کہیں، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دینا۔ وہ غلط کہتی تھی اور ہم چپ رہتے تھے۔ نانی مجھ سے کہا کرتی تھی، آمنہ تم غلط بات کو ضرور رد کیا کرو، کیونکہ تم نے اپنی قبر میں جانا اور تمہاری ماں نے اپنی قبر میں، اور یہ دنیا ایک سرائے لیکن دارالعمل ہے۔ یہاں انسان جو کرے گا اس کا جواب ہاتھ کے ہاتھ ملے گا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد نہ صرف یہ کہ ماموں نے ہم کو سنبھالا، بلکہ اچھی تعلیم و تربیت دینے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے جہاں بھی جھوٹ فریب دیکھا وہاں کنارہ کیا۔ مجھے بھی کہتے تھے کہ جھوٹ فریب سے بچنا، اور اگر کبھی راہ اللہ میں جان دینی ہو تو گھبرانا نہیں کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ منصف ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ پاکستان آ کر ماموں کو راولپنڈی کے قریب زمین ملی۔ ہم سب وہاں گھر بنا کر رہنے لگے۔ میں ان دنوں 10 سال کی تھی، مگر سمجھدار بہت تھی۔ جس گاؤں میں ماموں نے رہائش رکھی وہاں ان دنوں جہالت چھائی ہوئی تھی۔ ایک دن ماموں کے ساتھ کھیت میں گئی، وہاں مزارے کھیتی باڑی میں مصروف تھے اور میں وہاں پھول توڑ توڑ کر جمع کر رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ماموں نے آواز کی طرف کان لگائے۔ جس سمت سے آواز آ رہی تھی ادھر نالا تھا۔ ماموں کچھ دیر توقف کیے رہے، لیکن جب چیخیں مسلسل گونجتی رہیں تو وہ آواز کی سمت دوڑے۔ میں تجسس میں ماموں کے پیچھے دوڑتی گئی۔ دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا مونچھوں والا نوجوان نازک سی لڑکی کو کھینچتے لے جا رہا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، لیکن لباس سے غریب چراوا کی بیٹی لگتی تھی۔ وہ دہان پان سی خوفزدہ اپنے آپ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر کہاں ایک نازک اندام پیکر اور کہاں ایک بد خصلت دیو۔ یہ چودھری کا بیٹا راول ہمارے علاقے کا ایک بد سیرت نوجوان تھا، ایک بد مست ہاتھی کی طرح بے لگام۔ اس کی برائیوں کے قصے زبان زد عام تھے۔ ماموں کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، وہ بے چینی کے عالم میں کبھی ہمیں اور کبھی ان کو دیکھتے۔ میرے ساتھ ماموں کی بیٹی اور بیٹا بھی دوڑتے چلے آئے تھے۔ ان کو شاید ہم بچوں کی فکر زیادہ تھی، تبھی انہوں نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا اور کڑھائی لہراتے ہوئے راول کی طرف بھاگے۔ اس نے یوں ہی ماموں کو اپنی طرف آتے دیکھا، ایک دم جیب سے چاقو نکالا اور اس مظلوم لڑکی پر وار کرنا شروع کر دیا۔ وہ بے در پہ وار کرتا گیا۔ جب ماموں نزدیک پہنچے تو بھاگ نکلا۔ ماموں نے کافی پیچھا کیا، مگر وہ گھنے جنگلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ماموں بے بسی کے عالم میں واپس پلٹے اور وہ اس لڑکی کو جو خون میں لت پت تھی افسوس بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہم بچے مارے خوف کے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، بس مارے خوف کے ہماری آواز بند ہو گئی تھی۔ تبھی وہاں ممانی بھی آ گئی۔ ماموں کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ لڑکی تو دم توڑ چکی تھی، اب اس کی لاش کس کے حوالے کرے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ جا کر چھوٹے ماموں کو بلا لاؤ، اور ہم تھے کہ خوف کے مارے ہل نہیں پا رہے تھے۔ تبھی ممانی نے ہمت بندھائی اور ہم گاؤں کی طرف بھاگے۔ رستے میں چھوٹے ماموں مل گئے جو کھانا لا رہے تھے، کیونکہ بڑے ماموں اکثر کھانا کھیتوں میں کھا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے رنگ اڑے ہوئے دیکھے تو سمجھ گئے کوئی بات ہوئی ہے۔ پوچھا کیا ہوا، تم کدھر سے آ رہے ہو اور بھائی صاحب کہاں ہیں؟ ہم بچوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں ذرا سمجھدار و ہمت والی تھی، ان کو بتا دیا کہ ایک مونچھوں والے آدمی نے لڑکی کو چاقو سے مار دیا ہے
اور وہ خون میں نہائی پڑی ہے، بڑے ماموں بھی ادھر ہی ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے ماموں واپس گاؤں کی طرف دوڑ پڑے اور گاؤں والوں کو اس آنے سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر میں پورا گاؤں وہاں آ پہنچا۔ سب کو یہی ڈر تھا کہ کہیں ان کا کوئی رشتہ دار تو مارا نہیں گیا۔ اتنے میں مجمع کو چیرتا ہوا ایک غریب شخص آگے بڑھا اور لڑکی کو خون میں ڈوبا دیکھ کر رونے دھاڑنے لگا۔ وہ زینت زینت پکار رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص گاؤں میں نیا نیا آیا تھا۔ اس کا نام عبدالرزاق تھا۔ اس کے 2 بیٹے اور ایک بیوی پچھلے گاؤں مارے گئے تھے۔ کسی دشمنی میں وہ اجل کا لقمہ بنے اور یہ بابا جان بچا کر اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں آ گیا تھا، مگر بیٹی کی موت بھی ادھر ہی لکھی تھی، جس کے لیے بے خبر باپ خود اسے یہاں لے آیا تھا۔ کچھ تھوڑی دیر بعد پولیس کی پوچھ گچھ بھی ہوئی، مگر کسی نے FIR نہ لکھوائی، بلکہ گاؤں کے معزز لوگوں کو صلاح و مشورے ہوئے اور پھر اس لڑکی کو ماموں کی زمین میں جہاں واردات ہوئی تھی دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے نہ تو لڑکی کو کوئی گاؤں والوں نے غسل دینے دیا اور نہ کفن دیا، بس انہی کپڑوں کے ساتھ ہی دفنا دیا جو وہ پہنے ہوئی تھی، یہ کہہ کر یہ کیونکہ شہید ہوئی ہے لہٰذا اسی حالت میں دفن کر دیں۔ اس واقعے کے 25 سال بعد ماموں نے اپنی یہ زمین فروخت کرنا تھی، جبکہ ایک درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ یہاں ہی زینت کی قبر تھی، جس کو سب گاؤں والے بلا چکے تھے، کیونکہ اب تو قبر کا نشان بھی مٹ گیا تھا۔ ماموں کی زمین ڈیم کے قریب تھی اور وہاں مٹی نکالنے کے لیے بڑے بڑے گڑھے کیے جا رہے تھے۔ انہی گڑھوں میں کہیں زینت کی قبر والی جگہ بھی تھی۔ یہاں پورا قبرستان تو نہیں تھا، جگہ کو چھوڑ دیتے، صرف ایک ہی قبر تھی، وہ بھی لاوارث، کیونکہ لڑکی کا والد تو کب کا مر کھپ گیا تھا۔ کھدائی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جس دن اس جگہ کی باری آئی جہاں زینت کو دفن کیا گیا تھا، وہاں کھدائی کرنے والی گاڑی خراب ہو گئی، جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ تب دوسری گاڑی لائی گئی، وہ بھی جام ہو گئی۔ کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہاں کسی نیک بزرگ کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ لوگ گاؤں والوں کے پاس گئے اور بزرگوں سے مشکل بیان کی، تو ان میں سے 2-4 نے ایک ہی بات کی، مشین سے کھدائی کرنے کی بجائے قبر کو کرالوں سے کھودنا چاہیے۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ 25 سال پرانی بات ہے، اب تو ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوں گی، بہرحال قبر کھودیں، اگر کوئی ہڈیاں وغیرہ ملے تو ان کو اکٹھی کر کے کسی اور جگہ دفن کر دیں۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے جو ہمارے رشتہ دار تھے ہمت کر کے کھدائی شروع کر دی۔ جب ہم نے قبر کی کھدائی کی خبر سنی تو رہا نہ گیا۔ میں اور مومانی نے وہاں جانے کا سوچا۔ مومانی میری ساس بھی تھی اور ہم نے اس لڑکی کو قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دل میں تجسس ابھرا کہ دیکھے وہاں اب کیا برآمد ہوتا ہے۔ نانا تو کہتے تھے شہید مرتے نہیں، لیکن ہمارا خیال تھا ماموں قبر والی جگہ کی صحیح نشاندہی نہ کر سکیں گے۔ یہ لوگ اندازے سے جگہ کھود رہے ہوں گے اور نہ حق وقت پر بات کر رہے ہیں۔ مشینری تو مشینری ہے، وہ ویسے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ خیر زینت کی قبر کھودی جانے لگی۔ کھودنے والے لڑکے ہمارے رشتہ دار تھے، لہٰذا ان کے ساتھ ہم 2-4 عورتیں بھی گئی تھیں اور کھدائی ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب قبر کے اوپر رکھی گئی سیل یا سلیب نما پلیٹوں کو ہٹایا گیا تو ہم دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے کہ 25 سال گزر جانے کے باوجود زینت کی لاش قبر میں اس طرح رکھی گئی تھی جیسے اسے آج کل میں ہی دفنایا گیا ہو۔ ہمارے گھر کے مردوں نے ہمیں وہاں ٹھہرنے نہ دیا کہ ڈیم کے محکمے والے ملازم آ گئے تھے۔ بہرحال مولوی صاحب نے کہا کہ اس لاش کو نہ چھیڑا جائے اور اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ زینت کو قبر پر دوبارہ سیمنٹ کی سلیب میں رکھ دی، مٹی ڈال کر بند کر دیا گیا۔ ماموں نے گاؤں والوں کے مشورے سے اس کے اطراف احاطہ سا بنا دیا اور پھر ڈیم والوں نے مٹی وہاں سے نہیں لی بلکہ وہ جگہ چھوڑ دی۔ کہا کہ یہ شہید کی قبر ہے، اس کو مسمار نہ کیا جائے۔ وہاں مکتبہ لگا دیا کہ یہ شہید کا مسکن ہے۔ اب گاؤں والے تبصرہ کر رہے تھے کہ واقعی وہ لڑکی پاکیزہ تھی جو اپنی عزت کی خاطر جان سے گئی۔ وہ شہید ہو گئی تھی کیونکہ بے گناہ بے دردی سے ماری گئی تھی۔ اگر اس کو شہید نہ ہونا ہی کہتے ہیں تو بے شک وہ شہید ہی تھی، کیونکہ آنن فانن ظالم قاتل نے اس کو اس کے ہی خون سے نہلا دیا تھا۔ مرتے دم تک یہ واقعہ میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکتا، بلکہ دل و دماغ کچھ اس طرح نقشہ ہے کہ بلانا بھی چاہوں تو نہیں بلا سکتی۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔